آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں اس کا نام علی ہے، لیکن معروف وہ ہو گئے ہیں زین العابدین سے۔ کس سے معروف ہوئے ہیں؟ بولے کس سے؟ زین العابدین۔ اور زین العابدین کس کے بیٹے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھ آ گئی نا کہ ہم موضوع کیا چلانا چاہ رہے ہیں؟ آج ہماری گفتگو کس کے متعلق ہوگی؟ تو یہ پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ حضرت حسین کے بیٹے علی کے پوتے حضرت امام علی المعروف زین العابدین ان کے متعلق ہے۔ حضرت علی بن حسین، علی بن حسین میں کہوں گا علی بن حسین، تو آپ نے علی بن حسین سے سمجھنا ہے کہ یہ زین العابدین کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ علی بن حسین جو ہے یہ 38 ہجری یعنی 38 ہجری کو، مختلف روایتیں جمادی الاولیٰ کا بھی ذکر ہے اور شعبان کا بھی ذکر ہے، تو یہ 5 شعبان یا باختلاف روایت جمادی الاولیٰ، اس میں 38 ہجری کو مدینہ طیبہ میں حضرت امام زین العابدین علی بن حسین کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد گرامی کا نام حضرت حسین ہے اور ان کی والدہ کا نام حضرت بی بی شہر بانو ہے۔ شہر بانو بن یزد جرد، شاہ ایران، شاہ کسرا۔ نوشیروان عادل کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک بادشاہ گزرا ہے نوشیروان عادل، یہ اس کی پوتری پر پوتڑی ہے جو حضرت امام حسین کی بیگم بنی، یعنی ایران کے بادشاہ کی بیٹی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی اور ان کا نام تھا حضرت بی بی شہر بانو علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب حضرت امام حسین اور بی بی شہر بانو کا نکاح ہوا تو پھر حضرت علی الاوسط یعنی امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ اتنی بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ تو ادھر وہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی اور ادھر سبحان اللہ سلطان الانبیاء، پوری کائنات، پورے جہانوں کے سردار کے بیٹے پوتے نواسے، یہ اس کے نکاح میں آئی، حضرت علی پیدا ہوئے، علی بن حسین پیدا ہوئے۔ اور جب حضرت علی کی شہادت یعنی حضرت حسین پاک کے والد علی مولا علی کی شہادت ہوئی 40 ہجری میں، تو اس حساب سے حضرت زین العابدین نے اپنے دادا جان کی گود میں 2 سال گزارے۔ کتنے؟ تو اس حساب سے حضرت علی الاوسط یعنی زین العابدین تابعی بھی ہوئے، اہل بیت بھی ہوئے، اور تابعی وہ کون ہوتا ہے؟ جو حالت ایمان میں کسی صحابی کے چہرے کی زیارت کر لے اس کو تابعی کہتے ہیں۔ ویسے حضرت امام حسین بھی صحابی ہیں، کبھی آپ نے یہ ذکر نہیں سنا ہوگا کہ امام حسین اہل بیت تو ہے، صحابی بھی تو ہے نا، حضور پاک کی گود میں کھیلتے رہے، تو جنہوں نے ایمان کی حالت میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ تو حضرت حسین پاک بھی صحابی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کے والد بھی صحابی، اور ان کے بیٹے چونکہ آپ زیارت نہ کر سکے اپنے نانا جان کی تو اس لیے وہ صحابی تو نہ ٹھہرے لیکن اہل بیت میں سے تابعی ٹھہرے، جنہوں نے اپنے والد حضرت حسین پاک کی بھی زیارت کی اور اپنے دادا جان حضرت علی کی بھی زیارت کی۔ آپ 2 سال کے تھے جب علی کرم اللہ وجہ الکریم شہید ہو گئے، اور آپ 13 سال کے تھے جب آپ کے چچا جان حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 49 ہجری میں یعنی 1 ہجری میں جب حضرت امام حسن یعنی حضرت حسین کے بڑے بھائی کو زہر دے کے شہید کیا گیا، اس وقت حضرت علی یعنی زین العابدین کی جو عمر تھی وہ کتنی تھی؟ 13 سال تھی۔ 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا، 60 اور 1 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا۔ اس وقت حضرت امام حسین کی عمر، حضرت امام حسین کے اس بیٹے یعنی زین العابدین کی عمر کتنی تھی؟ 23 سال، 23 ایئر، 23 سال کے آپ جوان تھے جب واقعہ کربلا ہوا۔ تو اللہ کی حکمت کہ اس تمام واقعہ کربلا میں حضرت امام زین العابدین سخت بیمار ہو گئے،
اور لاغر ہو گئے, بیمار اتنے ہو گئے کہ وہ میدان کارزار تک نہیں جا سکتے تھے. اس لیے حضرت حسین پاک کی وصیت بھی تھی اور حکم بھی تھا کہ بیٹا تو نے جہاد نہیں کرنا اور نہ ہی تو نے شہید ہونا ہے, بلکہ تیری ذمہ داری ان مستورات اہل بیت عورتوں کو باحفاظت اپنی حفاظت میں واپسی مدینہ تک لے جانا, یہ تیری ڈیوٹی ہے. سو حضرت زین العابدین کی ڈیوٹی بہت مشکل تھی. دیکھیں نا, اسا اپنی زبان چاہتے ہیں جیڑا مر گیا جان چھٹ گئی, سارے کھپاڑے ہٹو, یعنی سارے دنیا کے کام کاج سے, پریشانیوں سے, مصیبتوں سے وہ تو بری و ذمہ ہو گئے, اور جو شہید ہو گئے وہ تو اللہ کے پاس پہنچ گئے. حضرت حسین پاک کا خاندان, بڑے چھوٹے بھائی بیٹے پوتے جو شہید ہو گئے وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے, لیکن جو باقی رہے حالات تو ان کے پڑھنے کے قابل ہیں کہ اتنی مشکلوں میں, اتنے بڑے آزمائش اور تکلیف پہ انہوں نے صبر کس طرح کیا. یہ بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ انہوں نے اس کو کیا اپنے آپ کو مارا تھا, یہ کیا انہوں نے ماتم کیے تھے؟ نہیں, یہ اسلام نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ اسلام نے اپنے دعوے داروں کو صبر سکھایا ہے, صبر پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اجر کا وعدہ بھی کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن صبر کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ 9-10 محرم کو آپ پکنک پہ چلے جائیں, 9-10 محرم کو آپ آؤٹنگ پہ نکل جائیں, آپ سیر کرنے نکل جائیں, آپ رنگ رلیاں منائیں, آپ خوشیاں منائیں, آپ ڈھول پیٹے, یہ بھی 9-10 محرم کو آپ کو اجازت نہیں ہے. شرعی طور پہ حرام نہیں ہے, لیکن ادباً تعظیماً ہمارے پیارے رسول کے خاندان کو شہید کیا گیا, لہذا ہمارے اوپر غم کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن اس تکلیف پہ صبر ہمیں اسی خاندان نے سکھایا.